سامنے ہے اور نبی جو بات کہیں کرامت ہے, معجزہ ہے, یہ جنت دیکھی. یہ وہ نہیں ہے ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا, یہ وہ کرامت نہیں ہے رابعہ بصری سمندر میں نماز پڑھ رہی تھی, قبلہ معلوم نہیں تھا, اٹھ کے پہنچ گیا خانہ کعبہ. خود کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے 40 دن تک فجر کی اور تہجد کی نماز پڑھنا ضروری ہے, نہ تکبیر چھوٹے اور نہ تہجد کی نماز چھوٹے. خود بیان کرتے ہو اللہ کا ولی بننے کے لیے شرط 40 دن تک ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پھر کوئی عورت ولی اللہ بن سکتی ہے, 40 دن تک نماز پڑھ سکتی ہے, 40 دن تک بیچاری وہ تہجد کی نماز پڑھ لے گی, قضا نہیں کرے گی. خود فصلے من گھڑت منصوبے بناتے ہو اور خود بیچارے ڈائنامائٹ کرتے ہو, سمجھ میں نہیں آتا. انی رأیت الجنت, میں نے جنت دیکھی. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. کیا دیکھی؟ جنت. اور جنت ہی نہیں, رأیت فیہا قطعالیۃ, بڑے بڑے میں نے ڈال دیکھے لٹکتے ہوئے, قطوفہا دانیہ, پھل فروٹ لٹک رہے تھے اس کے اندر, جھکے جا رہے تھے, میرے منہ تک آ رہے تھے. قطوفہا دانیہ, جھک رہے تھے وہ پھل میرے پاس. حبہا کدبائی, اس کے دانے اتنے بڑے بڑے تھے, اس کے پھل اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کدو کے بڑے بڑے پھل. اتنے بڑے بڑے پھل, ارے ہوگا بیر اتنا بڑا, اب غور کیجئے, پھل سیب اتنا بڑا. کہتے حبہا کدبائی, اس کے پھل لوکی کدو کے بڑے بڑے دانے کی طرح تھے. اردت ان اتناول منہا, اللہ کے نبی فرماتے میں نے جو آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو میں نے اس ارادے سے بڑھایا تھا کہ میں ایک پھل توڑ لوں اور کھاؤں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اردت ان اتناول منہا, میں نے اس لیے آگے ہاتھ بڑھا دیا تھا تاکہ میں ایک پھل توڑ لوں. اور جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا تاکہ میں جنت کے اس پھل کو توڑ کے کھاؤں, فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَاسْتَأْخَرْتُ, جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے مجھ سے کہا أَنِ اسْتَأْخِرْ, آئے محمد پیچھے ہٹ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, آئے نبی پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی بھی جنت کا پھل کھانے کی اس دنیا میں تمہیں اجازت نہیں. نہیں ابھی آگے نہ بڑھاؤ اپنے ہاتھ کو. فَأُوحِيَ إِلَيَّ, میری طرف وحی کی گئی, ان استاخر, پیچھے ہٹ جاؤ. فاستاخرت, تو میں پیچھے ہٹ گیا, میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. جو تم نے دیکھا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ پیچھے کیا, تو میں نے ہاتھ پیچھے اسی لیے کر لیا تھا کہ میرے پاس وحی آ گئی کہ ہاتھ پیچھے کر لو, میں نے پیچھے ہاتھ کر لیا. اب کیا ہوا؟ جنت کا پھل تو نہیں کھا سکا, لیکن جب میں نے ہاتھ پیچھے کیا, فرائیت النار, تو میں نے جہنم کو دیکھا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جب میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا, فرائیت النار, تو میں نے جہنم کو دیکھا. اور جب مجھے جہنم کی آگ جلتی ہوئی دکھائی دی, فبینا و بینی, میں نے اپنے اور تمہارے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی جہنم کی. ہمارے اور تمہارے بیچ میں جہنم بھڑک رہی تھی. پھر آپ نے فرمایا اس جہنم کی آگ کی اتنی روشنی ہو رہی تھی کہ حتی رأیت فیہا ذلی و ذلکم, یہاں تک کہ میں نے اس جہنم کی آگ کی روشنی میں اپنے اور تمہارے سائے دیکھے. اتنی لمبی حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سایہ دکھانا ہے. آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. نور مانتے ہو مانتے رہو, ہمیں بشر کہنے کا حق ہے, ہمیں دیتے رہو. ہم تم سے کچھ نہ کہے تم ہم سے نہ کہو, لیکن یہ نہ کہنا کہ سایہ نہ تھا. یہ حدیث موجود ہے, اب سایہ بھی ماننا, اور اس کے باوجود بھی اگر تم نور کہنے کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمیں تم سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اختلاف پیش نہیں کرنا چاہتے, لیکن چونکہ یہ بات ہمارے عوام کے ذہنوں پر بیٹھی کہ نبی کا سایہ نہیں تھا, اس لیے میں دور کرنا چاہتا ہوں اس عقیدے کو. سنیے, رأیت فیہا ذلی و ذلکم, میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا, اپنا بھی تمہارا بھی. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا میں نے, تو فأومأت الیکم, میں نے تمہیں اس سے ہٹانا چاہا, میں نے تمہیں جہنم سے ہٹانا چاہا کہ کوئی میرا ساتھی جہنم میں گر نہ جائے, جہنم کی آگ میں جل نہ جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فأومأت الیکم, میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤ, میں نے تمہیں ہٹانے کے لیے اشارہ کرنا چاہا تو فوراً آواز آئی, فأوحی الی, میری طرف وحی کی گئی, اقرہم, اے نبی
ان صحابیوں کو, اپنے ماننے والوں کو, مومنوں کو جہنم کے پاس کھڑا رہنے دو, کوئی فرق نہیں, کوئی بات نہیں, اقرہم ٹھہرا رہنے دو. جہنم کی آگ تمہارے ان ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, رہنے دو. آپ اشارے سے ان کو ہٹاؤ نہیں, دور نہ کرو, کھڑا رہنے دو جہنم کی آگ کے پاس. میں نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اے نبی, اس لیے جہنم کی آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. انکا اسلمت و اسلموا, آپ بھی اسلام لائے, یہ بھی اسلام لائے. وہاجرت و ہاجروا, آپ نے بھی ہجرت کی اور ان لوگوں نے بھی ہجرت کی. وجاہدت و جاہدوا, آپ نے بھی جہاد کیا اور ان لوگوں نے بھی جہاد کیا. جیسے جہنم آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی, ویسے جہنم کی آگ تمہارے ماننے والوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ لوگوں, حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں, اللہ کی قسم سیرت رسول کے اس واقعے میں اس کو بھی لے لینا کہ اللہ کے نبی بشر ہیں, انسان ہیں, اور اللہ نے کہلوا بھی دیا قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو, یہ کہہ بھی دو کہ میں بشر ہوں, بشر ہوں. اور بشر کا اعلان کیسے کرو؟ مثلکم کہہ کر, مثلکم کہ جیسے تم ہو ویسے میں ہوں. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی کی طرح مانتے ہو, نہیں بڑا بھائی, حالانکہ قرآن میں تو یہ لفظ بھی موجود ہے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہے نا, اور ہم نے عاد کی طرف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ, اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. ہم نے وَإِلَىٰ سمود, اس طریقے سے أَخَاهُمْ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. کہیں مدین میں شعیب کی بات کی جا رہی اور سب کے ساتھ لفظ بھائی لگایا جا رہا ہے نا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ, اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی, اور پھر نبی کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر کوئی بھائی کہہ دے, لیکن میرے بھائیوں کیا میں واقعی نبی کو بھائی کی طرح سمجھتا ہوں؟ یہ اس عقیدے کو میں صاف کر دوں. ابھی میں نے کہا اللہ کے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ عرش پہ خدا ہے اور فرش پہ مصطفیٰ ہے. ابھی میں نے کہا, اور اسی لیے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بعد دوسرا مقام کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا ہے. اور ساری مخلوقات کے اندر اگر سب سے اونچا کسی کا درجہ ہے تو وہ حسن و حسین کے نانا کا ہے, فاطمہ کے باپ کا ہے, عائشہ کے شوہر کا ہے, عبداللہ اور آمینہ کے لال کا ہے. اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہاں, انسانیت میں آنکھ, پیر, ہاتھ, چہرہ, سر, لیٹرین, پیشاب, پیخانے, کھانے پینے میں آپ انسان تھے, ہماری طرح بشر تھے. لیکن مقام و مرتبے میں ہم کتنا بلند مانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, یہ رات ہے نا, رات کا 11:15 بج رہا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے گا, یہ بھی رات ہے, کل بھی رات آئے گی. جتنا گھنٹہ آج ہے اتنا ہی گھنٹے کی رات کل ہوگی, پرسوں بھی اتنا ہی گھنٹے کی رات ہوگی, جمعہ, شنیچر, اتوار سب اسی گھنٹے کی رات ہوگی. اور یہی راتیں گزرتے 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 رمضان آ جائے گا. رمضان میں بھی راتیں آئیں گی. رمضان میں 5 راتیں ہوتی ہیں طاق جاگنے والی, ان میں ایک طاق رات ہوتی ہے جو اللہ کہتا ہے مجھے میرا بندہ اس رات میں, اس حصے میں, اس گھڑی میں, اس ساعت میں عبادت کرتا ہوا اگر مل گیا تو ہم اس کو کتنا ثواب دیں گے؟ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب نہیں, وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. خیر کا, خیر من الف شہر, اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. میرے بھائیوں, رات ہونے میں کیا فرق ہے ذرا بتانا. وہی رات آج ہے, وہی 355 راتیں ہیں, انگریزی کے حساب سے 365 راتیں ہیں. لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ, 355 راتوں میں وہ رات بھی ہے, اور آپ جتنے گھنٹے کی یہ رات ہے اس سے پہلے والی اتنے ہی گھنٹے کی وہ رات ہے. اس میں بھی آدمی سو رہا ہے, اس میں بھی سو رہا ہے, لیکن رات ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟
सूरज डूबने के बाद ये भी रात शुरू हुई और वो भी रात शुरू हुई, तो रात होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है, लेकिन फजीलत के एतबार से अगर देखा जाए तो 355 रातों का वो मकाम ही नहीं है जो लैलतुल कद्र का है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। आज भी आप तकरीर सुन रहे हैं, लेकिन उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना उस रात के जागने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से बेहतर। तो जिस तरीके से रात होने में कोई फर्क नहीं है, उसी तरीके से इंसान होने में, नबी में और हम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस तरीके से फजीलत में वो रात सबसे ऊंची है, उसी तरीके से फजीलत और मकाम में मुहम्मद रसूलुल्लाह का दर्जा भी बहुत ऊंचा है। मैं आपसे पूछता हूं, दिन शनिचर भी है, इतवार भी है, सोमवार भी है, मंगल भी है, बुध भी है, 24 घंटे आज है, 24 घंटे जुमे के दिन में भी होते हैं। बताओ मेरे भाइयों, 24 घंटे की शनिचर, 24 घंटे का इतवार, 24 घंटे का सोमवार, 24 घंटे का जुमा, लेकिन जो दर्जा तुम जुमे को देते हो, क्या शनिचर इतवार को भी आपने वो दर्जा दिया? नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिन होने के एतबार से क्या फर्क है? आप कहेंगे दिन होने के एतबार से तो बराबर है, लेकिन जुमे की फजीलत है। बस वही तो एतराज है आपका, वही तो हमारा जवाब है। दिन होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है, शनिचर को भी बारिश हो सकती है, जुमे को भी बारिश हो सकती है। दिन होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ है तो फजीलत का है। जो जुमे के दिन की फजीलत है, वो फजीलत शनिचर और इतवार की नहीं है। ऐसे ही इंसान होने के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह में और हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क अगर है तो फजीलत का और नबुवत के दर्जे का फर्क है, और उस दर्जे ने, उस फजीलत ने आपको इतना ऊंचा बना दिया कि अल्लाह के बाद अगर सेकंड मकाम किसी का है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, 7 आसमान है, लेकिन सबसे ज्यादा फजीलत वाला आसमान कौन सा है? 7वां, क्योंकि अल्लाह का अर्श बहुत करीब है 7वें आसमान से। मेरे भाइयों, जन्नतें भी 7 हैं, लेकिन सबसे ऊंची जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से 7 जन्नतों में सबसे ऊंचा मकाम जन्नतुल फिरदौस का है, जिस तरीके से 7 आसमानों में सबसे ऊंचा मकाम 7वें आसमान का है, जिस तरीके से 12 महीनों में सबसे ऊंचा मकाम रमजान का है, सेम उसी तरीके से इंसान होने के एतबार से सब बराबर हैं। लेकिन जिस तरीके से रमजान का महीना सारे महीनों का सरदार है, जिस तरीके से जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है, जिस तरीके से 7वां आसमान सारे आसमानों का सरदार है, जिस तरीके से जन्नतुल फिरदौस सारी जन्नतों की सरदार है, जिस तरीके से लैलतुल कद्र सारी रातों की सरदार है, उसी तरीके से इमाम कायनात, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारी मखलूकात के सरदार है। बस हमसे ज्यादा नबी के मानने का दावा करोगे, किससे बयान करो? कहो मोहब्बत, या मोहम्मद, सीना तो ठोको मोहम्मद कहा, और जब वक्त आए तो कह दो या गौसे आज़म। मोहब्बत का दावा ये नहीं है मेरे भाई। मोहब्बत के दावे की कुछ बुनियादें होती हैं। आए है क्या कहा, खड़े हो गए। एक जगह मैं गया था, हमारे भाइयों ने जलसा ही कराया था बदायूं में, खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं बैठा रहा। बाद में उन लोगों ने कहा मौलाना आपने बड़ा अच्छी तकरीर की है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती की आपने। हमने कहा क्या गलती की? कि आपने सलाम नहीं पढ़ा। मैंने कहा अभी मैं नमाज में पढ़ के आया था ईशा में। बोला क्या? हमने कहा जो आपने यहां पढ़ा वो मैंने नमाज में पढ़ा है। आपने नमाज नहीं पढ़ी थी इसलिए आप पढ़ रहे होंगे, हमने नमाज के अंदर पढ़ा है। बोला हमने तो पढ़ा सलातो वसलाम अलैका या रसूलुल्लाह, तुमने ये कहां पढ़ा नमाज में? हमने कहा सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का माना यही होता है कि सलातो सलाम हो रसूल आप पर, और यही तो मैंने भी कहा था सलाम अलैका या अय्युहन नबी, नबी सलाम हो आप पर। बोला ये तो नहीं पढ़ा तुमने। हमने कहा तुमने मेड इन इंडिया पढ़ा, हमने मेड इन अरब पढ़ा। तुम इंडिया वाले दरूद पे खुश हो जाओ, हमें तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिखाया हुआ पसंद है। कहने लगे नहीं नहीं यही पढ़ो। हमने कहा हमने बैठ के पढ़ा, तुमने खड़े होके पढ़ा। हमारे नबी ने हमें बैठ के बताया, तुमने खड़े होकर इजाद कर लिया। बोले अरे नहीं, मैं तो इसलिए खड़ा हो गया हूं कि अल्लाह के नबी आ जाते हैं जहां सलाम पढ़ा जाता है। हमने कहा लो साहब, अल्लाह के नबी को हाजिर नाजिर मानते हो या नहीं? कहने लगा हाँ। हमने कहा जब मानते भी हो तो आने का क्या सवाल? कहने लगा सलाम पढ़ा जाता है वहां आते हैं। हमने कहा इसका मतलब यह है कि जहां सलाम नहीं पढ़ा जाता वहां से गायब रहते हैं। भाई तुमने सलाम पढ़ा, नबी आ गए, अकल से जरा थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ
چلو میں نے مان لیا, میں کھڑا ہو گیا. میرے بھائیوں بڑے پیار سے کہتا ہوں, گالی جس کو دینا ہو دے دے. ہمارے نبی اکرم نے گالی نہیں بتائی, قرآن نے کہا ادعو سبیل ربک بالحکمہ, حکمت سے بلاؤ لوگوں کو. ہم تمہیں بڑے پیار سے اپنا بھائی سمجھ کے بلاتے ہیں, ذرا آؤ تو صحیح اور غور سے بتاؤ کہ جب ہم نے السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا تبھی نہ اللہ کے نبی آئے. تو تم خود بتاؤ کہ جب تم آج کھڑے ہوئے ہو صلاۃ و سلام پڑھ کر کے نبی آ گئے, اب یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تم نبی کو حاضر مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ کہو مانتے تھے تب بھی پھنسے, نہ کہو تب بھی پھنسے. اگر کہتے ہو کہ ہاں مانتے تھے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ پھر پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اور اگر کہتے ہو کہ نہیں حاضر نہیں تھے ابھی آئے, تو پھر تم 1 منٹ ہی حاضر مانتے ہو, 23 گھنٹے 59 منٹ تم ہمارے وہابیوں کی طرح رہتے ہو. غور کرنا, تم 23 گھنٹے نبی کو حاضر نہ مانو تو گستاخ نہیں, ہم 24 گھنٹے اگر حاضر نہ مانے تو ہم گستاخ, ہم کافر. اوفو, فیصلہ کر لینا. ہاں اگر یہ کہو کہ نبی 24 گھنٹے حاضر و ناظر رہتے ہیں تو آئے لوگوں پھر میرا حکم ہے کہ پھر تمہارے لیے حرام ہے کہ نبی حاضر ہوں اور تم رات میں سو جاؤ. تمہارے لیے حرام ہے کہ نبی حاضر ہوں اور تم کاروبار میں لگ جاؤ. اگر حاضر ہیں تو پھر کاروبار کیسا, کھڑے رہو. کہنے لگے میری تو لٹیا ڈوب جائے گی. ہم نے کہا چھوڑو, ایک اور بات بتاؤ کہ تم نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کہنے لگے ہاں. ہم نے کہا نبی آ گئے. اوہو, کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے کہا اسی وقت اگر ہم اٹاوا میں اپنے یہاں پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اسی وقت دلی اور بمبئی اور کلکتہ میں بھی پڑھا جانے لگے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کس کی محفل میں جائیں گے؟ کہنے لگا کہ اوہو واقعی تم کم عقل ہو. ہم نے کہا کہ میری عقل بڑھاؤ. کیا کہتا ہے کہ جس طریقے سے ٹیلی ویژن میں ایک ہیرو کی تصویر پورے ہندوستان میں پہنچ جاتی ہے, اسی طریقے سے اللہ کے نبی سارے گھروں میں اور سارے جہاں میلاد پڑھا جاتا وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم نے کہا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, نبی کی مثال بھی دے رہا تو ٹی وی میں آنے والی تصویر سے. میرے بھائیوں, کل آپ کے یہاں کون سا ہیرو آ رہا تھا, بیمار پڑ گیا؟ سنیل دت. چلو آج اس کی مثال تو میں دیتا ہوں. سنیل دت ایک ہیرو ہے, ہجڑا ہیرو. اگر آپ یقین کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی کوئی پکچر ہوگی, اگر وہ پکچر دے دی جائے تو پورے ہندوستان میں اس کا فوٹو, اس کی تصویر آ جائے گی گھر گھر میں. بتائیے وہ تصویر اوریجنل سنیل دت ہوگا یا ڈپلیکیٹ؟ آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ ڈپلیکیٹ. اوریجنل ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا, اوریجنل ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا. وہ ہیرو ہے, وہ کون بنے گا کروڑ پتی والا؟ دنیا اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے. ایک جھلک اس کی تصویر ڈپلیکیٹ تو دیکھا ہے لیکن اوریجنل نہیں. اگر آپ کے دھلیا میں آ جائے تو دھلیا کا سارا مسلمان دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گا, کیونکہ اوریجنل آیا ہے. ڈپلیکیٹ میرے بھائیو ہر جگہ پہنچ سکتی ہے تصویر, لیکن اوریجنل نہیں پہنچ سکتا. اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہر گھر میں محمد رسول اللہ جو حاضر ہوتے ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہیں یا اوریجنل؟ اگر کہتے ہو اوریجنل تو اللہ کی قسم سب سے بڑی توہین ہے کہ اوریجنل ہر جگہ نہیں پہنچتا. جو نبی زندگی میں اوریجنل رہا, مکے سے مدینہ نہ پہنچ سکا, یا مکے میں رہ کر مکہ اور مدینہ ہر جگہ نہ دکھائی دیا, وہ مرنے کے یا انتقال کے بعد ہر جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ اور کہو نہیں وہ ڈپلیکیٹ ہر گھروں میں آتا ہے, تو ڈپلیکیٹ تصویروں کی حیثیت کیا ہوتی؟ آج فلمی اداکار کا فوٹو آیا, کسی ہیروئن کا فوٹو آیا, آج لوگوں نے پیپر میں پڑھا, کل پیپر پھاڑا, پیروں کے نیچے سے وہ تصویریں ہیرو ہیروئنوں کی روندی جا رہی ہیں, یا اس میں دال چاول کی اور نمک مرچ کی پڑیا باندھ کے دی جا رہی ہے, اور گھروں میں پیروں کے نیچے وہ روندی جا رہی ہے. وہ لوگوں بتاؤ تم نے نبی اکرم کو اوریجنل مانا یا ڈپلیکیٹ مانا؟ اگر ڈپلیکیٹ مانا تو کیا تمہارے نظروں میں میرے نبی کی یہی حیثیت ہے کہ اس کو پیروں سے روندا جائے؟ کیا اس کی یہی حیثیت ہے کہ اس کو ہر جگہ پیروں سے کچلا جائے؟ ہو مثال دیتے ہو لیکن نقلیں بھی نہیں ہوتی تمہاری. ہو لوگوں کان کے پردے کھول کر آج ایک بات سن لینا, اور میرا مشورہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کو مدینے سے بلا سکتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, میرا نبی مدینے چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا, کیونکہ اس کو رات بھر تمہارے انتظار میں جاگنا پڑتا ہوگا, اور یقیناً جاگنا پڑتا ہوگا, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ 10 بجے تم میلاد پڑھو, ہو سکتا کہ 12 بجے بھی پڑھو.
ہو سکتا ہے کہ 2 بجے بھی تم کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور ایسا ہوا ہے کہیں 10 بجے, کہیں 12 بجے, کہیں 2 بجے. اور میرے بھائیو, میرا نبی بیچارہ انتظار کرتا ہوگا کہ کب میرے امتی کی دعوت آ جائے اور میں چلا جاؤں. کیا مجال کہ تو سلام پڑھے اور میرا نبی مدینہ میں بیٹھا رہے. یعنی میرا نبی تمہارا غلام ہے, تم میرے نبی کے غلام نہیں ہو. تم اپنے میرے نبی کو اپنے گھر بلاؤ گے, میرے نبی کے یہاں جانے کی تمہیں ہمت نہیں ہے. 10 بجے چاہو تو 10 بجے بلا لو, 12 بجے چاہو تو 12 بجے بلا لو, 2 بجے چاہو تو 2 بجے بلا لو. کیا مجال میرے نبی کی کہ تمہاری محفلوں میں نہ آئے. او لوگو, جب نبی کو مدینہ سے بلا سکتے ہو تو ایک بات سن لینا, آج کے بعد کبھی اجمیر نہ جانا, بدایوں نہ جانا, کیونکہ جب مدینے والا مدینہ چھوڑ کر بغیر پاسپورٹ کے آ سکتا ہے, بغیر ویزے کے آ سکتا ہے, تو اجمیر والے اور بدایوں والے بھی آ سکتے ہیں. صرف سلام کو چینج کرنا ہے, یا رسول اللہ کی جگہ یا غوث اعظم کہنا ہے. صرف اتنا کہہ دینا الصلاۃ والسلام علیک یا غوث اعظم, الصلاۃ والسلام علیک یا خواجہ غریب نواز. اجمیر والا بھاگتا ہوا تمہارے گھر چلا آئے گا, اور جب وہ چلا آئے تو وہیں پر کہہ دینا کہ پیر صاحب مجھے بیٹا بیٹی دلوا دو, یہی چادر چڑھا دیتا ہوں. اور لوگو, اللہ کی قسم تمہارا کرایہ بچ جائے گا. کتنا بہترین اصول میں تمہیں بتا رہا ہوں. لیکن تمہارے دنیا کے مولوی ٹھیکیدار اس بات کا فتویٰ نہیں دیں گے. وہ کیا کہیں گے, مدینہ سے تو آ سکتا ہے لیکن اجمیر سے نہیں آئے گا. کیوں؟ اجمیر سے اگر ہر گھر میں آنے لگا تو میرے پیٹ کی توندیں موٹی کیسے ہوں گی, بریانی کی ڈیگیں کیسے ملیں گی, چکن اور مٹن کیسے ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ دعوت نہیں دے سکتے, اپنے گھر میں ان کو نہیں بلا سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت, 7 مرتبہ چکر لگاؤ اجمیر کا حج ہو جائے گا. واہ رے کسوٹی, مفتی ہوں تو ایسے ہوں. ایک آدمی بیچارہ ٹرین میں مل کے کہتا ہے یہ تو وہابی لگ رہا. کہہ رہا مولانا آپ نے اوپر نیت باندھ دیا, وہابی لگ رہا ہے. ہم نے کہا وہابی رکابی ہم نہیں جانتے, بول کے پوچھنا کیا جاتا ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں مردے سنتے ہیں یا نہیں. ہم نے کہا اللہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے, قبرستان میں جا کے بات کر کے دیکھ لے, سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, پتہ چل جائے گا. کیا کہتا ہے قبرستان میں جاؤں, بولتے ہیں کیا. ہم نے کہا کیوں, سنتا ہوگا تو بولتا بھی ہوگا. کہ نہیں نہیں سنتے ہیں لیکن بولتے نہیں. ہم نے کہا کیوں, مرنے کے بعد سننے کی طاقت باقی رہتی ہے, کان کی زبان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. کہا نہیں نہیں حدیث میں آیا کہ مردے سنتے ہیں. ہم نے کہا بھائی حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے ہیں. بولا نہیں یہ تو نہیں آیا. ہم نے کہا وہ بھی نہیں آیا. بولا نہیں یہ آیا ہے سنتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی آیا ہے کہ بولتے ہیں. بولا وہ تو آیا ہی نہیں. ہم نے کہا یہ بھی نہیں آیا. بولا میں دکھا دوں تو. میں نے کہا اور میں دکھا دوں تو. بولا میں مان لوں گا. میں نے کہا میں بھی مان لوں گا. بولا دکھاؤ کہاں ہے مردے بولتے ہیں. ہم نے کہا پہلے تو دکھا, سوال تو نے کیا, پہلے تو بتا کہ کہاں سنتے ہیں. کہنے لگا بخاری شریف کی حدیث مانتے ہو. ہم نے کہا سب سے پہلے بتاؤ تو. کہنے لگا حدیث میں ہے کہ جب تم مردے کو لے کے چلتے ہو, جنازے کی نماز پڑھا کر لے کے چلتے ہو قبرستان کی طرف, تو نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو قبرستان کی طرف, اور برا مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے لے کے کہاں جا رہے ہو. اس کے بعد میں جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اتار کر جب مٹی دی جاتی ہے, جب تم مٹی دے کر واپس چلتے ہو تو مردہ کیا کہتا ہے, تو واپس چلتے ہو اور مٹی دے کر جب واپس لوٹتے ہو تو حتیٰ سمیع قراء نعالہم, بخاری کے الفاظ ہیں کہ مردہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. دیکھو مولوی صاحب سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے, مردہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. ہم نے کہا میرے بھائی سننے کی بات تو بعد میں آئی, بولنے کی بات پہلے گزر گئی, اور تو نے ہی پڑھا اور خود تجھے خیال نہیں. لگا کہاں بولتے ہیں. ہم نے کہا پھر سے حدیث پڑھ. کہنے لگا جب قبرستان پہ جنازہ دینے کے بعد مردے کو لے کے چلتے ہو تو مردہ نیک ہوتا تو کہتا ہے. ہم نے کہا دیکھ کہہ رہا ہے کہ نہیں, بول رہا ہے کہ نہیں کہ مجھے جلدی لے چلو, اور برا مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہائے میری تباہی, مجھے کہاں لے جا رہے ہو, فرشتے مجھے کچھ لیں گے, زمین قبر کی مجھے دبائے گی. کہتا ہاں یار بولنا بھی ثابت ہے. ہم نے کہا پگڑی اتار. بولا کیوں. ہم نے کہا تاکہ پسینہ پوچھ لے اور دماغ میں کچھ ٹھنڈک پہنچ جاؤ, قبول کر لے اس بات کو. کہنے لگا کہ مردے بولتے تو ہیں لیکن اس کا بولنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم نے کہا ہاں مردے سنتے ہیں لیکن اس کا سننا ہماری سمجھ میں نہیں ہے, وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. کہنے لگا بولنے کا تعلق برزخی زندگی سے. ہم نے کہا سننے کا تعلق بھی برزخی زندگی سے ہے. یہ کیا مرنے کے بعد بولنے کا تعلق برزخی زندگی سے ہو, سننے کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہو. ایک چیز یہ کہ ایک ٹانگ وہاں کی ایک ٹانگ وہاں کی, یہ کیا بات کر رہے ہو. تو کہنے لگا کہ
مولانا تمہاری بات اللہ کی قسم میرے 100% سمجھ میں آ گئی لیکن مانوں گا نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے باپ دادا جو کہتے آئے کرتے آئے وہی کروں گا. ہم نے کہا جس نے باپ دادا کو نبی بنا لیا ہو پھر اس کو کیا سمجھایا جائے؟ کافرین مکہ بھی یہی کہتے تھے قالوا وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے، ہم اسی روش پر رہیں گے. وہ لوگ والدین کے مذہب کو گولی مارو، فاطمہ کے باپ کا مذہب چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا مذہب نہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پوچھتا ہے آئے ابو جان گھر میں کیا بنایا ہے؟ کہا کہ کدو، ہری والی جو لمبا لمبا ہوتا لوکی جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں. فرمایا کیا بنایا ہے؟ کہا کدو. اللہ کے نبی کو کدو اتنا پسند تھا کہ گوشت کے اندر کدو زیادہ ہوا کرتا تھا، گوشت کم، اور اللہ کے نبی اسی لوکی کدو کے ڈیلے تلاش تلاش کے کھایا کرتے تھے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کہ کدو بڑا پسند کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق سے ان کا بیٹا کہنے لگا کیا پکا؟ فرمایا کدو. ناک سکوڑ لی، ناک چڑھا لی، چہرہ پھیر لیا، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ جیسے بیٹے نے لوکی کدو کے نام سے منہ چڑھایا اور کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے، جاؤ میں اپنی خالہ کے یہاں جا رہا ہوں کھا لوں گا، میں کسی کے یہاں جا رہا ہوں کھا لوں گا. حضرت عمر فاروق نے کمر سے تلوار نکالی میان سے اور اپنے بیٹے کی گردن پر تلوار رکھ دی. کہا میرے بیٹے لوکی کھاتا یا نہیں؟ تلوار دیکھی، باپ کی عادت معلوم تھی، دوبارہ اگر کہہ دیا نہیں تو جانتا ہے کہ میرا باپ کتنا سخت ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیٹا ہے یا کوئی اور. کہا ابو جان کھا رہا ہوں. کہا بیٹے آج تو کہہ دیا سن، یہ لوکی کھانا میرے نبی کی سنت ہے، اور میں نے اپنے نبی کی کو آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی کہ ڈھیلے لوکی کے کدو کے تلاش کر کر کے منہ میں رکھ لیتے تھے. اور جس نے میرے نبی کی سنت کے کھانے سے انکار کیا، اللہ کی قسم خواہ وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ سمجھیں گے کہ محمد کی غذا سے سنت سے نفرت کر رہا ہے، اور سنت سے نفرت کرنے والے کی کھوپڑی میرے سامنے شریر سے جڑ کر نہیں رہ سکتی. بیٹے آج کہہ دیا آئندہ کبھی کدو کھانے سے انکار کیا میری تلوار ہوگی تیری گردن. بس اتنا سن لینا، میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ دیکھوں گا محمد کی سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن کٹ رہی ہے. یہ تھا مقام. میرے بھائیوں اس نبی کی سیرت اور اس نبی کی سنت کو اپناؤ. ہر معاملے میں نبی کی بات آئے تو یہ نہ دیکھو کہ میرے مولوی نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، بلکہ مولوی تمہارا جو کہے وہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. نبی کی بات کو مولوی اور بزرگوں کی باتوں پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بزرگوں کی، پیروں کی، ولیوں کی اور مولویوں کی باتوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم سے ثابت ہے یا نہیں. فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی انکار کرنے والے کون؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. ایک صحابی ہیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. ہمارا نوجوان اگر تلاش کرو تو شاید 2-4 مل جائیں. ہمارا نوجوان بھی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے. وہ سونے کی انگوٹھی جس کے بارے میں بخاری کے الفاظ ہیں جس مرد نے سونے کو اپنے اوپر استعمال کیا جب تک وہ سونا اس کے جسم پہ رہتا ہے وہ جہنم کا انگارہ بن کر بھڑکتا ہے اس کے جسم پر. آئے نوجوانوں، وہ انصاری صحابی بھی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے اس سونے کی انگوٹھی کو دیکھا. آج ہمارا نوجوان بھی سونے کی انگوٹھی پہنے ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ خرید کر پہنتے تھے، آج ہمارا نوجوان بھیک منگنی انگوٹھی پہنتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ خرید کر پہنتے تھے، یہ بھیک میں ملی ہوئی پہنتا ہے. وہ اپنے پیسوں سے خریدتے تھے اور یہ بیچارہ سسرال کے مال پر، لڑکی کے باپ اور ماں کے یعنی ساس کے مال پر مرتا ہے اور فخر کرتا ہے. ہیرو ہونڈا چلا رہا ہے، اسکوٹر والے کو دیکھ کے چڑھا رہا ہے. ابے بے غیرت، اس کا اسکوٹر 25,000 کا ہے، اس نے اپنی حلال کمائی سے خریدا ہے. بے غیرت، تو 55,000 کی موٹر سائیکل پہ سوار ہو رہا ہے اور تو فخر کر رہا ہے یہ نئی گاڑی پر. ابے بھیک منگنی گاڑی پر تو فخر کر رہا ہے. لڑکی کے باپ نے مجبوراً تجھے دی ہے کیونکہ وہ جانتا تھا نہیں دوں گا تو ڈولی نہیں سجے گی. اور اگر بغیر موٹر سائیکل کے شادی کہیں کر رہا ہے تو لڑکا قاعدے کا نہیں مل رہا ہے، صرف قاعدے کا لڑکا اس نے خریدا ہے تو موٹر سائیکل کا لالچ دے کر
اور اس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بے ایمان فخر کر رہا, تجھے فخر کرنے کا کوئی حق نہیں. نئی نویلی بیوی بیچاری پیچھے بیٹھی ہے, چلو کہاں چل رہے ہیں, ایکسہیبیشن نمائش لگی ہے. ہمارے ہندو بھائی اور زیادہ فخر کرتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا کوئی مندر ملے تو آشیرواد ضرور لے لینا. نئی نویلی بیوی پیچھے بیٹھی, 80 کی اسپیڈ پہ گاڑی چل رہی ہے. نیا ہے بیچارہ, نوجوان ہے, نقشے بازی ہے, فخر ہے, لیکن دونوں ہاتھ چھوڑ کے چلانے کی ہمت نہیں, کیونکہ جانتا ہے کہ رام رام ستیہ نہ ہو جائے. نمائش میں بھی جلدی پہنچنا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو, ایکسیلیٹر, اس پہ ہاتھ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. سامنے ہنومان جی کا مندر, منہ پھولا ہے, پیچھے دم لگی ہوئی ہے, اچھا خاصا انسان, ہائے ہائے, کسی کے 10 ہاتھ بنا دیے, کسی کے 10 چہرے بنا دیے, کسی کی جیب نکال دی اور کسی کے پیچھے پوچھ لگا دی. اور لوگوں, اگر آج اللہ کے نبی نے فوٹو کھینچنا اور تصویر بنانا جائز کیا ہوتا تو اللہ کی قسم لوگوں نے محمد رسول اللہ کی تصویر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہوتا. آج سمجھ لو کہ فوٹو کھینچنا اور تصویر بنانے کی کتنی مذمت اللہ کے نبی نے کی. آج کے اس دور میں سمجھ لو کہ اللہ کے نبی نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا فوٹو کھینچنے کو حرام قرار دے کر. ورنہ آج لوگ نبیوں کی اور صحابیوں کی تصویروں کو بگاڑ دیتے ہیں, بلکہ بگاڑنے والوں نے تو یہاں تک بگاڑ